Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss about internet and email. So first of all, here the question arises, what is an internet? सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है that is a link between the networks of different computers, right? This is a link among different networks and which is referred to internet. Internet is a huge collection of millions of computers. All are linked together on a computer network. Network allows all the computers to communicate with each another. आपका जो पीसी है, जो आपका होम कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, that may be linked to an internet by the using of what? By the using of telephone lines, modem, DSL or cable modem that communicate to an internet service provider. ISP इसको कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इसका जो एब्रीवेशन है that is ISP. अब अभी मैंने यहाँ पे एक नाम लिया है मोडेम. मोडेम क्या होता है? मोडेम जो है बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है. ठीक है जी, कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक नेटवर्क कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम अपने कंप्यूटर को लिंक करते हैं अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स. जैसा भी हमने कहा है कि ये नेटवर्क की डेफिनेशन में कि नेटवर्क जो है इट इज़ ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स. तो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में लिंक्ड होते हैं, तो इनको लिंक करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो डिवाइस है, जो हमारा पीसी है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा होम पीसी जिसके ऊपर हम इंटरनेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसमें आपका मोडेम कार्ड जो है वो होना मस्ट है. मोडेम कार्ड किसको कहते हैं? मोडेम कार्ड बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिवाइस है. ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है. तो आजकल जितने भी पीसी आ रहे हैं उनके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है. उसके अंदर जो है ये कम्युनिकेशन पोर्ट जो है वो अवेलेबल होती है, जिसको हम नेटवर्क कार्ड या मोडेम कार्ड के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं. क्लियर जी? तो इस तरीके से कंप्यूटर का जो इंटरनेट है वो काम करता है. ISP मैंने अभी आपको बताया, ISP जो है वो बेसिकली इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम है. ISP जो है देन इट इज़ कनेक्टेड टू अ larger group or a larger combination of ISPs, and then largest ISPs maintain fiber optic. Fiber optic क्या है? It is a backbone for an entire region. Understand? Backbones around the world are connected through the fiber optic lines. बेसिकली फाइबर ऑप्टिक जो है ये एक इंटरनेट के यूज़ करने के लिए ये एक लाइन है जो कि 100 टाइम्स फास्टर होती है. और ये जो है इसको हम ये सैटेलाइट लिंक से या केबल के थ्रू जो है वो हम नेट को आपस में कनेक्ट करते हैं. तो इस तरीके से every computer on internet is connected to every other computer on the internet. Clear? अब हम बात करते हैं कि एड्रेस क्या होते हैं, एड्रेस स्कीम्स किस किस्म की होती हैं. The major purpose of the internet is
to establish communication between widely separate computers. Computer can send and receive data to each other. ٹھیک ہے جی کہ ایک کمپیوٹر جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ آپس میں جوڑا جاتا ہے with the help of what with the help of communication device، جو کہ میں نے ابھی آپ کو مینشن کیا ہے کہ کمیونیکیشن ڈیوائس کیا ہے. بیسیکلی کمیونیکیشن ڈیوائس ایک کارڈ کی صورت میں ہوتی ہے جو کہ اس میں استعمال میں لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طریقے سے کمپیوٹر جو ہیں they send and receive data to each other. On the internet, every computer has a unique address. ہر کمپیوٹر کا جو ہے اپنا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے and then that can be contacted on this address. یہ جو یونیک ایڈریس میں نے آپ کو بتایا ہے ہر کمپیوٹر کا، اس ایڈریس کو جب ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے نیٹ ورک جو ہے وہ اس کا انٹرنیٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. There are two types of addressing. ایڈریسنگ اسکیم جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک آئی پی ایڈریس کہلاتا ہے اور دوسرے کو ڈی این ایس ایڈریسنگ کہتے ہیں. آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے؟ آئی پی ایڈریس جو ہے it is a combination of numbers. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں 172.27.61.137. یہ ایک اسپیشل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے نمبرز کا، اور یہ جو ٹیبل ہے اس کا وہ یہ ہمیں اسٹینڈرڈ ٹیبل جو ہے بنا بنایا ملتا ہے، اویلیبل ہے نیٹ پہ بھی. اور اس اسکیم کے تحت یہ نیٹ ورک اسکیمز کہلاتی ہیں. ان نیٹ ورک اسکیمز کے تحت جو ہے یہ آئی پی ہر کمپیوٹر کو الاٹ ہو جاتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی چینج بھی ہو جاتا ہے اور ہم اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں اپنی ایک پرٹیکولر اسکیم کے تحت. تو یہ جو اس کا لاسٹ ڈیجٹ ہوتا ہے، لاسٹ اس کا جو نمبر ہے کمبینیشن اسکیم کے اندر، آخری ڈاٹ سے پہلے آخری ڈاٹ کے بعد جو نمبر ہے یہ چینجبل ہوتا ہے اور یہ ویری کرتا رہتا ہے فرام کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹر. تو اس طریقے سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آئی پی ایڈریس ہے. آئی پی اسٹینڈس فار انٹرنیٹ پروٹوکولز. تو انٹرنیٹ پروٹوکولز کا یہ جو نمبر ہے یہ ہر کمپیوٹر کا ویری کرتا رہتا ہے فرام کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر. ویئر ایز ڈی این ایس کی جب میں نے بات کی ہے، ڈی این ایس ایڈریسنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈومین نیمز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈومین کیا ہوتا ہے؟ ڈومین جو ہے وہ all servers on the internet also have human readable names called domain names. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ www.hotmail.com. It is a permanent human readable name. It is easier to most of us to remember it than it is rememberable an IP address. اب اس میں جو ابھی میں نے نام لیا ہے hotmail.com، تو ہاٹ میل جو ہے یہ اس کا ہوسٹ نیم ہے اور ڈومین جو ہے وہ اس کی کام ہے .com. تو یہ ان کے جو ڈومین کی ٹائپس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. کہیں .com ہے تو .com سے مراد ہے کمرشل آرگنائزیشنز، یہ کمرشل بزنسز وغیرہ. اسی طریقے سے .edu کہتے ہیں جیسے ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کہتے ہیں، مثلا www.bzu.edu.pk. تو اس میں BZU کیا ہے؟ BZU از دی ہوسٹ نیم. .edu کیا ہے؟ .edu سے مراد ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. اور .pk جو ہے
वो हमारे एक اس کو کنٹری کو منشن کرتا ہے. سملرلی .gov ہوتا ہے تو گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے لیے ہے. .org ہے تو اس میں یہ آپ کی نان پروفیٹیبل یا ادر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. اس کے بعد another concept is web browsing. ویب براؤزنگ کیا ہے جی؟ ورلڈ وائڈ ویب. یہ ورلڈ وائڈ ویب جو ہے اٹ ریفرز ایز اے ویب براؤزنگ. ایک ایسا سافٹ ویئر نون ایز ویب براؤزر از یوزڈ ٹو سرچ اینڈ ویو ویب پیجز. کہ ویب پیج جو ہیں ویب سائٹس جو ہیں ان کے اوپر ہم ڈفرینٹ انفارمیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹاپک کے حوالے سے سرچ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ویب براؤزنگ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں. ڈفرینٹ ہائپر لنکس جو ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں. ہائپر لنک کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک لنک ڈیولپ کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک فائل اٹیچ کر دی جاتی ہے. اس فائل کے اندر فردر انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہائپر لنک جو ہے وہ کام کرتے ہیں. جب ویب سائٹ بنائی جاتی ہے تو ویب سائٹ کے اوپر ایک ہوم پیج کہلاتا ہے اور اس ہوم پیج کے اوپر تمام اس کے جو ہیں وہ مین پوائنٹس لکھ کے اور اس کے اوپر لنک جو ہیں وہ بنا کر ڈیولپ کر دیے جاتے ہیں اور ان لنکس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپر لنک کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. اور اس طریقے سے ویب سرورز کے ساتھ ان کمپیوٹرز کو جو ہے وہ پھر کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی تمام پروسیسنگ آف لانچنگ ویب پیج از کالڈ پبلشنگ آف پیج. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے یونیفارم ریسورس لوکیٹر URL. Every page has a unique address on the World Wide Web. This is called unique resource locator URL. اگر ہم اس کو ایکسیس کرنا چاہیں ویب پیج کے اوپر تو وہ ہم اس کو ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر ایکسیس کر سکتے ہیں. Type specifies the type of server. مثلا ہم کہتے ہیں www تو یہ کیا ورلڈ وائڈ ویب ہے. اسی طریقے سے اس کی سرور کی جو ٹائپ ہے اس کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے which is on the page is hosted on which that page is hosted is called its type. اسی طریقے سے پھر اس کا ایڈریس اور پاتھ جو ہے وہ ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. URL کے بعد آتا ہے سرچ انجن. سرچ انجنز کیا ہیں؟ سرچ انجن جو ہیں جیسے یہ آپ کا یاہو ہے گوگل ہے بے تحاشا ہیں ویب سائٹس کے ساتھ سرچ انجن. تو سرچ انجن ہمیں جو ہیں یہ ہیلپ فل ہوتے ہیں for the searching of different techniques, for the searching of different information. A website that uses powerful data searching techniques to help the user to locate websites containing specific types of contents, etc. or information, any type of information is known as a search engine. ٹھیک ہے جی. تو سرچ انجن کی مدد سے جو ہے وہ ہم تمام انفارمیشن ہم نے کوئی سیکھ کرنی ہو تو وہ ہم بآسانی سرچ انجن کی ہیلپ سے دیکھ لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں انٹرنیٹ جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے. میں گوگل کو عام طور پہ ایک ٹیچر کے نام پہ بھی کہا کرتا ہوں کہ گوگل جو ہے وہ ہمارا ایک ٹیچر بھی ہے. آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے آپ نے کوئی سرچنگ کرنی ہے آپ اپنا وہاں پہ کوشچن لکھیں ٹائپ کریں تو گوگل انجن جو ہے وہ آپ کو سرچ کر کے آپ کے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ لنکس ہوں گے وہ
नीचे डिटेल दे देता है। तो उन लिंक्स को फिर बाद में स्टडी कर लेते हैं, उनमें से जो हमारा रिक्वायर्ड, जो हमारा हेल्पफुल लिंक होता है, उससे हम अपनी वो इंफॉर्मेशन सीख कर लेते हैं। तो इस तरीके से सर्च इंजन जो हैं वो हमारे लिए बेहद मुफीद साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल की कि ईमेल क्या है। ईमेल इज अ सिस्टम फॉर डिलीवरिंग मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। ठीक है जी, कि ये मैसेजेस डिलीवर करने का एक सिस्टम है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने मैसेजेस को सेंड रिसीव करते हैं। इसमें जो है वो ईमेल कैन टेक as little as few seconds to go across the country or even around the world। कि पहले वक्तों में जब हम कोई मैसेज डिलीवर किया करते थे तो बाकायदा मैनुअल तरीके से ख़त लिखा जाता था और वो ख़त जो है वो फिज़िकली मूवमेंट करता था फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू एन अदर डेस्टिनेशन, और ये जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग सोर्स था। इसको एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए वक्त लगता था, कई कई दिन, हफ्ते भी इवन लग जाते थे जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अगर ख़त भेजते थे। तो ये वही ख़त वाला ही निज़ाम है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली कहते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, कि आप कोई भी मैसेज अपना दूसरी डेस्टिनेशन पे जब आपने डिलीवर करना हो तो ईमेल जो है दैट कैन टेक्स अ लिटल एंड फ्यू सेकेंड, यानी हमारा वो जो डाटा है वो डिलीवर हो जाता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। अगर आपने अपने मुल्क के अंदर या इवन दुनिया के किसी भी कोने पे अपना मैसेज डिलीवर करना है तो वो विद इन सेकेंड्स जो है वो डिलीवर हो जाता है। और ये रिटन रिकॉर्ड के तौर पे ही बाकायदा होता है कि आपका जो है वो ईमेल मैसेज वो रिटन रिकॉर्ड में है, और इसकी जो हम कॉपीज़ हैं बाकायदा हम उनको भी डिलीवर कर सकते हैं। कि मसलन एक लेटर है, एक मैसेज हमने डिलीवर करना है तो उसकी कॉपीज़ जो हैं ऑफ ईमेल मैसेजेस वो हम सेंड कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए भी रख सकते हैं, और मल्टीपल लोगों को अगर भेजना हो तो उसमें भी ये ईमेल एड्रेस लिखा जाए जिसको भेजना है, तो वो तमाम ईमेल एड्रेसेस लिख दी जाते हैं और इस तरीके से एट द सेम टाइम तमाम लोगों को वो डिलीवर हो जाता है। सिमिलरली ईमेल मैसेज के साथ हमने कोई अपनी डॉक्यूमेंट, कोई और फाइल, कोई इमेज या कोई ऑडियो वीडियो मैसेज, या इवन हमने अपनी कोई स्प्रेडशीट, हमने पढ़ा था स्प्रेडशीट एक्सेल की कोई फाइल है, या कोई भी एडिशनल फाइल जो है वो हम अपनी उस ईमेल के साथ अटैच करके और दूसरे के पास भेज सकते हैं। लेकिन हम इस एक बात का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो हम फाइल अपने ईमेल मैसेज के साथ अटैच कर रहे हैं उसकी हर एक कंपनी की अलग अलग अपनी अपनी साइज़ के हवाले से लिमिटेशंस भी होती हैं। मसलन गूगल्स वाले हैं, जीमेल है या याहू है, हर एक की अपनी अपनी वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इतने एमबी के साइज़ तक, मसलन याहू हमें कहता है कि 10 MB तक का जो डाटा है वो आप एक फ़ाइल अटैच कर सकते हैं एक मेल के साथ। इसी तरीके से जो जीमेल है, जीमेल में भी अलग से उनका साइज़ की लिमिटेशन होती है। तो इस तरीके से आप जो है अपना वो सारा डाटा उसके साथ अटैच करके और आप अपने मैसेज के साथ भेज सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है लिमिटेशंस की, ईमेल के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे वो साइज़ के भी मैंने आपको बात की है। इसी तरीके से ईमेल इज़ नॉट नेसेसरली प्राइवेट, कि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ईमेल को जो है वो आप प्राइवेट तौर पे भेजें, कि आपके जो ये जिस भी कंपनी को आप इस्तेमाल करेंगे उसका सोर्स जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल होता है। नंबर 2 is some email system can send or receive text files only। ये भी एक लिमिटेशन है ईमेल के अंदर कि कुछ आपके ईमेल सिस्टम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डाटा ही आपका अटैचमेंट में या टेक्स्ट डाटा ही आप अपने
میل میسج کے اندر بھیج سکتے ہیں. اس میں آپ اٹیچمنٹ نہیں لگا سکتے، اور اگر اٹیچمنٹ لگائیں گے تو وہ اس کی طرف سے ایک لمیٹیشن امپوز ہو جاتی ہے. نیکسٹ از possible. There is a possibility to forged email. forged بھی ہوتی ہیں اس میں، کہ اس کے اندر عام طور پہ 2 نمبری بھی ہو جاتی ہے دوسرے کو کاپی کرنے کے لیے یا ایک بوگس بنانے کے لیے. اسی طریقے سے it is difficult to express emotions using email. کہ ای میل میسج جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایک مشکل ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو، اگر اس کے اندر آپ نے کوئی اپنے میسج کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پکچر یا کوئی اور آپ نے فیشیل ایکسپریشنز وغیرہ یا ہیئرنگ یور وائس وغیرہ اپنے ساتھ اٹیچ کرنی ہو تو اس میں یہ ایک لمیٹیشن ہے، اس سے یہ بھی ایک ڈیفیکلٹی ہے. Another is you can receive too much or unwanted emails. کہ جیسے وہ اسپیم وغیرہ میں جو جنک میلز وغیرہ آ جاتی ہیں، ان کو انوانٹیڈ ای میل سسٹم جنریٹڈ جن کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ بھی خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس لیے اس میں جو ہے وہ یہ ایک لمیٹیشن ہے. اور فائنل جو ہے وہ اس کے اندر ایک اور ہے کہ یو may not know about the person with whom you are communicating. کہ جب آپ کمیونیکیشن عام طور پہ کرتے ہیں تو اس میں ٹیکسٹ اور it is possible for us to get an incorrect impressions of the person sending us email. Even some people misrepresent themselves. تو یہ بھی اس میں ایک یہ لمیٹیشن آ جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ای میل ایڈریس جو ہے وہ ہم کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. اس کا جو ضروری حصے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ نے ای میل ایڈریس جب بناتے ہیں تو ای میل ایڈریس بنانے کا جو طریقہ کار ہے اس میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا یوزر کا نام آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم @ کا سائن یوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ڈومین کا نام بتاتے ہیں، ڈومین بتاتے ہیں، یعنی DNS ایڈریس بتایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنا ایک ای میل ایڈریس جنریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں info@ptcl.com.pk. یہ ایک ای میل ایڈریس ہے. انفو جو ہے بیسیکلی وہ ایک یوزر نیم ہے، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن نیم ہے، اور اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ @ تو @ کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کے DNS کا نام بتایا، یعنی اس کی ڈومین بتائی ہے. PTCL میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ PTCL لکھیں یا BZU لکھیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی تھی. تو PTCL کیا ہے؟ PTCL بیسیکلی از دی نیم آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے کہ وہ ہم کس کمپنی کا ہے. مثلا PTCL ہے، اور .com کمرشل آرگنائزیشن کا بتایا تھا ابھی میں نے آپ کو، اور ساتھ ہی PK جو ہے .pk وہ ہمارے ایک کنٹری کو شو کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ ڈفرینٹ ای میل ایڈریسز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ @ جو سمپلی یہ جو ہمارا @ سمبل ہے یہ اسپیسیفائی کیا کرتا ہے؟ اسپیسیفائی کرتا ہے دا DNS ایڈریس، کہ یہ ہمارے ڈومین کو بتاتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بہت آسان اور انٹرسٹنگ ٹاپک تھا آج کا، اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار سنیں. جب سنیں گے تو اس کے بعد جا کے آپ کا کنسیپٹ بھی بلڈ ہو جائے گا. اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی یا کسی ٹرمینالوجی کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو یو کین آسک می اگین. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.